اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت۔ سورہ عنکبوت مکی ہے اور اس کی 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویز کر رہے ہیں جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہر ایک کو کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مطابق سنت کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کی نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ ہاں، اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کا علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیے۔ تم سب کو لوٹنا میری ہی طرف سے ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا وہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں۔ کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا نہیں ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا، اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یا وہ تو محض جھوٹے ہیں۔ البتہ یہ انہیں اپنے بوجھ ڈالیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، اور جو کچھ افطرا پر درازیاں کر رہے ہیں تو ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں سے 950 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا، اور وہ تو تھے بھی ظالم۔ پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کی نشانیاں بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو۔ اگر تمہیں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم تو اللہ تعالیٰ کے 100 باتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گڑھ لیتے ہو۔ سنو، جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو تو تمہاری روزی کے مالک نہیں، پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم میں سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ رسول کی ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ کہہ دیجیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتداءً پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز قادر ہے، جسے چاہے عذاب کرے، جس پر چاہے رحم کرے، سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کی عاجزی کر سکتے ہو، نہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے کوئی والی ہے نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی قوم کو جواب بجز اس کی کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو۔ آخرش اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے تو بہت ہی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جن بتوں کو پرستش کی اللہ کی سوا کی ہے، انہیں تم نے اپنی آپس کے دینوی دوستی کو بنا ٹھہرا لی ہے، تو تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ہجرت کرنے والا ہوں اور بڑا ہی غالب اور حکیم ہے، اور ہم نے انہیں ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیا، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر آئے ہو۔ اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اترا آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بھی بے حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گنہگار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط علیہ السلام ہیں۔ فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کو ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا آپ نہ خوف کھائیے نہ آزاد ہوں، اب ہم میں آپ کے متعلقین کی بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں، البتہ ہم نے اس بستی پر صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا۔ آخر انہیں زلزلے نے آ پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے، اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھیں اور انہیں راہ راست سے روک دیا تھا، باوجود کہ یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا
پتھروں کا معنی برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبا دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بوداگر مکڑی کا گھر ہی ہے، کاش وہ جان لیتے۔ حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بوداگر مکڑی کا گھر ہی ہے، کاش وہ جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں۔ وہ زبردست اور ذی حکمت ہے، اور ہم ان کی مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔